وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ صدق اللہ العظیم۔ یا ربی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سب دوست با آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک حیا ہے، حیا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کے اندر حیا ہے اس بندے کے اندر ایمان ہے، جس بندے کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان ہی نہیں۔ بعض مفسرین نے حیا کا معنی زندگی کیا ہے کہ اگر حیا ہے تو وہ معاشرہ زندہ ہے، اگر اس معاشرے میں حیا نہیں تو وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی وہ مردہ ہے۔ جس معاشرے میں جس انسان کے اندر حیا ہے وہ انسان زندہ ہے، جس انسان میں حیا نہیں وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی وہ مردہ ہے، اور جس عورتوں میں حیا ہے وہ زندہ ہیں، اور جن عورتوں میں حیا نہیں وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ ہیں۔ حیا ایک تالا ہے، حیا ایک تالا ہے۔ یہ اس حیا کی وجہ سے کہ حیا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ میری بہن ہے اور یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بھانجی ہے، یہ میری بھتیجی ہے۔ اگر یہ حیا والا تالا کھل جائے تو فرماتے ہیں کہ بعض بدبخت ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی ماں کے ساتھ بھی بدکاری، بے حیائی کی ہے۔ یہ حیا ایک تالا ہے کہ جس معاشرے میں جس میں حیا ہے وہ معاشرہ اسلام والا ہے، دین والا ہے، اور جس میں حیا نہیں اس میں دین نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حیا پورے کا پورا دین ہے، یعنی حیا پورے کا پورا دین ہے۔ جس معاشرے میں حیا ہے اس میں دین ہے، جس میں حیا نہیں اس میں دین نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس حیا کا موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں چند حدیث نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اور قرآن پاک کی چند آیتیں بیان کروں گا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ پاک میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں نبی پاک اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَمَّا
فلما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ اس واقعے سے پہلے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی چند حدیثیں سن لو۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یہ جو حیا ہے یہ پورے کا پورا دین ہے۔ جس طرح صفائی نفس ایمان ہے یعنی ادھا ایمان ہے، اور جو یہ حیا ہے یہ پورے کا پورا ایمان ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی اخلاق ہوتا ہے، ہر معاشرے کا کوئی نہ کوئی اخلاق ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسلام کا، ایمان کا مذہب جو اخلاق ہے وہ حیا ہے کہ جس معاشرے میں جس انسان میں حیا ہے اس میں ایمان ہے، جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جا رہے تھے، راستے میں ایک انسان اپنے بھائی کو دین کی، اپنے بھائی کو حیا کا سبق دے رہا تھا، اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ بھائی جان اگر انسان کے اندر حیا ہوگا تو وہ انسان دین والا ہوگا، ایمان والا ہوگا۔ جب یہ باتیں سمجھا رہا تھا ادھر سے آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ سب نام پیارے لگ دینے، سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا۔ اللہ دے باج زمانے وچ، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آئے، آمنہ کے لال فرماتے ہیں بس کر، اب جتنی تبلیغ تو نے کر لی بس کر، اب میں بتاتا ہوں، اب تبلیغ میں کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں بات سن اللہ کے بندے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات میں یہ حیا کا سبق دینا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں حیا پورے کا پورا دین ہے، جس بندے کے اندر حیا ہے اس بندے کے اندر دین ہے، جس بندے کے اندر حیا نہیں اس کے اندر دین نہیں۔ صحیح البخاری اور ترمذی شریف کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ابن ماجہ بخاری شریف مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ایمان کے 60 درجے ہیں یا 70 درجے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا درجہ ایمان کا ہے لا الہ الا اللہ۔ ایمان کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ، اس کلمے کو صرف پڑھنا نہیں اپنے اندر بھی لے کے آنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، صرف زبان سے نہیں پڑھنا بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اس کلمے کو اپنی زندگی میں بھی لے کے آنا ہے، اس کلمے کو ہر وقت پڑھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ دل پہ کلمے کی ضرب لگا لا الہ الا اللہ، دل پہ کلمے کی ضرب لگا لا الہ الا اللہ، دل کے مرض کی ہے یہ دوا لا الہ الا اللہ۔
اس کا ہر دم ذکر کیا کر، اس کا ہر دم ذکر کیا کر، اپنی موت کا فکر کیا کر، کہ سب فانی ہے، سب فانی ہے، اس کو بقا لا الہ الا اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایمان کے 70 درجوں میں سب سے جو پہلا درجہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَأَدْنَاهَا، سب سے جو آخری درجہ ہے، سب سے جو کم درجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان راستے میں جا رہا ہو، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو، اسے راستے سے اٹھا کے سائیڈ پہ کر دینا۔ اگر انسان جا رہا نا راستے میں، کوئی چیز پڑی ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے، اس کو اٹھا کے سائیڈ پہ کر دینا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ سب سے ادنا درجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اگر محسوس نہ کرو تو میں یہ بتاؤں کہ ہمارے اندر لگتا ہے ادنا بھی درجہ نہیں ہے ایمان کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھنا شام کے وقت چھوٹے چھوٹے بچے کیا بڑے بھی بازاروں میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ بڑے دیکھے میں نے بڑے بڑے لوگ چھوٹے بچوں کو بالیں کرا رہے ہیں بازار میں کھڑے ہو کے، اور جب وہ ادھر سے بال پھینکتا ہے ادھر سے شاٹ لگتی ہے، وہ کسی جانے والے راستے میں کسی کے بزرگ کے سر میں لگی یا کسی بی بی کے سر میں لگ گئی، کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ یہ سب سے ادنا درجہ ہے ایمان کا، اور لگتا ہے کہ ہمارے اندر یہ ادنا درجہ بھی نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو حیا والا بنائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اب یہ واقعہ سننا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین کے کنویں میں چلے گئے۔ وہاں دیکھا کہ کچھ لڑکیاں کھڑی ہیں ایک سائیڈ پہ، سب لوگ کنویں سے پانی پلا رہے ہیں اپنی بکریوں کو، لیکن 2 لڑکیاں ایک سائیڈ پہ کھڑی ہیں، وہ اپنی بکریاں لے کے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں ما خطبکما، تمہارا مسئلہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، تم سائیڈ پہ کیوں کھڑی ہو؟ وہ سب اپنا حال بتاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب تک یہ لوگ پانی پلاتے رہیں گے ہم ایک سائیڈ پہ کھڑی رہیں گی، جب یہ سب لوگ پانی پلا کے چلے جائیں گے پھر ہم سب جا کے پانی پلائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریوں کو پانی پلایا۔ جب بھی نبی کوئی اللہ کا نبی کوئی پریشانی والی بات دیکھتے ہیں تو برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریوں کو پانی پلایا۔ میں مختصر بیان کروں، وقت بہت کم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلایا، وہ لڑکیاں بکریاں لے کے اپنے گھر چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھ گئے۔ جب وہ لڑکیاں بکریاں لے کے اپنے گھر میں پہنچی، جب وہ گھر میں پہنچی نا لڑکیاں بکریاں لے کے، آگے سے باپ نے سوال کیا، فرمایا بیٹا آج بکریاں تو بہت سیر ہوئی ہیں، رجی ہوئی ہیں، لیکن آپ پہلے جتنا ٹائم لگتا تھا اس سے پہلے آ گئی۔ دیکھو نا کہ بکریوں کو زیادہ رجانے کے لیے وقت زیادہ لگتا ہے، اور آپ وقت سے بھی پہلے آ گئی، بکریاں بھی سیر ہوئی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر غیرت مند باپ یہ بات پوچھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے محترم بھائیوں، ہمیں بھی پوچھنا چاہیے اپنی بیٹیوں سے کہ اب سکول کا وقت تو 2-1:30 بجے کا ہے، آپ 5 بجے گھر کیوں آتی ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ محسوس نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، اپنی لڑکیوں سے اپنی بچیوں سے پوچھا کرو کہ بیٹا میری تنخواہ تو بہت کم ہے مگر یہ کپڑے کہاں سے آتے ہیں؟ پوچھا کرو کہ بیٹا یہ موبائل کہاں سے آیا؟ اب تو پوچھ لے گا تو بہت اچھا ہوگا، اگر تو اب نہیں پوچھے گا تو پھر کل کو لوگ تجھ سے پوچھیں گے، پھر کیا جواب دے گا؟
پھر کل کو لوگ سوال کریں گے۔ اب پوچھنا چاہیے، ہر غیرت مند باپ پوچھتا ہے اپنی بچیوں سے، اور آج کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ اعتماد ہے، مجھے پورا بھروسہ ہے۔ بات بھروسے کی نہیں ہے، اب ان کو بھی تو بھروسہ تھا نا، اس باپ کو بھی تو بھروسہ تھا اپنی بچیوں کے، جنہوں نے جنگل میں چھوڑ دی بکریاں چرانے کے لیے، مگر اس باپ نے سوال کیا، پوچھا، فرمایا بیٹا بتاؤ نا کہ آپ جلدی کیوں آ گئی؟ انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا جاؤ اس بندے کو لے کے آؤ میرے پاس، اسے کچھ پیسے دے دیں، اسے کچھ اجرت دے دیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب وہ لڑکی گئی، پہلے 2 لڑکیاں تھی، اب ایک ان میں گئی۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ پہلے تو 2 تھی، اب ایک گئی، وہ کس طرح گئی ہوگی اور اس نے پردہ کس طرح کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں فلما توجہ، فرمایا وجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کا چلنا، اس کے چلنے میں حیا تھا، اس کے آنچل اوڑھنے میں حیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنے میں حیا تھا، اتنا حیا تھا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا حکم فرما دیا، قرآن پاک میں سب کچھ بتا دیا۔ فرمایا جب یہ چل رہی تھی دنیا میں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں عرش پہ بیٹھ کے قرآن بنا رہا تھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج کی عورتیں کیا ہیں؟ جب آج کی عورتیں چلتی ہیں بازار میں سرخی پاؤڈر لگا کے تو فتنے کا نشانہ بنتی ہیں، ان کی خبریں اخبار میں آتی ہیں۔ وہ بھی تو عورتیں تھیں، جب دنیا میں چلا کرتی تھی تو ان کی خبریں اللہ کے قرآن میں آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا ذرا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا رب بھی حیا والا۔ حیا کی بات پتہ ہے شروع کہاں سے ہوئی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارا رب بھی حیا والا، تم بھی حیا والے بن جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر آقا علیہ السلام کتنے حیا والے تھے۔ فرمایا کنواری لڑکی پردوں میں بیٹھ کے بھی اتنا حیا نہیں کرتی جتنے میرے محبوب حیا والے تھے۔ نبی پاک اتنے حیا والے تھے۔ فرمایا کہ کنواری لڑکی پردوں میں بیٹھ کے بھی اتنا حیا نہیں کرتی جتنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حیا والے تھے۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا ذرا، میرے محبوب پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی، آ کے کہنے لگی، آگے ہاتھ کیا، فرمایا سونے محبوب جی میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مجھے کلمہ پڑھا دو۔ نبی پاک فرماتے ہیں بی بی ہاتھ پیچھے کر لے، آج تک میں نے کسی کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی میں کسی غیر عورت کے ہاتھ کو ٹچ بھی نہیں کیا۔ نبی پاک نے پوری زندگی میں کسی غیر عورت کے ہاتھ کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اتنے نبی پاک حیا والے تھے۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا ذرا، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میرے حجرے میں سب سے پہلی قبر بنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے محبوب پیغمبر کی بنی، جب میں حجرے میں جایا کرتی تو بے تکلفی کے ساتھ بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد اس حجرے میں قبر بن گئی، میرے ابو حضرت ابو بکر صدیق کی بن گئی۔ میں پھر بھی کمرے میں جایا کرتی، اپنے حجرے میں جایا کرتی تو بے تکلفی کے ساتھ بیٹھ جایا کرتی۔ جب میرے حجرے میں قبر بن گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اماں جی فرماتی ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے پھر میں حجرے میں جاتی تو میں اپنے دوپٹے کا خیال کیا کرتی تھی۔ اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب میرے کمرے میں میرے حجرے میں قبر بن گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ میں پردے میں جایا کرتی تھی، کیونکہ میرے حجرے میں اب ایک غیر مرد آ گیا ہے۔
اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ آج کل کیا معاشرہ چل رہا ہے، اب عورت مارچ کے نام پہ یہ جو بینر لگائے گئے تھے، آپ نے ویڈیو تو دیکھی ہوگی، انہوں نے کہا کہ اب ہمارا حق ہے۔ حق کیا ہے کہ ہماری اس معاشرے میں عزت نہیں ہے، کوئی ہمیں چھیڑ رہا ہے، کوئی ہمیں تنگ کر رہا ہے، لیکن آج کے معاشرے میں بھی اسلام نے بہت ساری عزت دی ہے عورت کو۔ ابھی دیکھا ہوگا، اگر کوئی عورت بازار میں جا رہی ہو، کوئی مرد اسے کوئی بات کر دے، اس وقت وہ منہ پہ تھپڑ مار دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ تو تھپڑ کی بات، وہ چھیڑنا تنگ کرنا تو دور کی بات ہے، اگر عورت ویسے ہی کسی کے طرف اشارہ کر دے اس نے مجھے تنگ کیا ہے، تو سب اکٹھے ہو کے اس بیچارے کی ویسے ہی آتما رول دیتے ہیں۔ تو یہ کیسے کہتی ہے عورت کہ میرا اس معاشرے میں حیا نہیں ہے، اس معاشرے میں میری عزت نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر کی صحابیاں ہیں، ان کا بیٹا شہید ہو گیا کسی جنگ میں۔ توجہ کرنا، بس آخری بات، ان کا بیٹا شہید ہو گیا کسی جنگ میں۔ جب وہ بیٹے کی شہادت پہ گئی، انہوں نے مکمل پردہ کیا ہوا تھا۔ جب وہ پردے میں اپنے بیٹے کے پاس گئی تو لوگوں نے کہا ان کا بیٹا شہید ہو گیا، ان کو اب بھی پردے کی پڑی ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا، لوگ باتیں کرتے ہیں، او جی ان کا بیٹا شہید ہوا پڑا ہے، مرا پڑا ہے، ان کو اب بھی پردے کی پڑی ہوئی ہے۔ جب یہ بات کی، سیدہ ام خلاد فرماتی ہیں بات سن، اللہ کے نبی پاک کے صحابی، اللہ کے بندے بات سن، اس دنیا سے میرے بیٹے کا جنازہ نکلا ہے، میرے حیا کا جنازہ نہیں نکلا، میرا حیا اب بھی زندہ ہے۔ وہ تھی اسلام والی عورتیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عورت نے بندہ قتل کر دیا۔ توجہ کرنا ذرا، صحیح حدیث میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عورت نے بندہ قتل کر دیا، اور حضرت عمر کے پاس عدالت میں فیصلہ گیا۔ فرمایا تو نے کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا کہ یہ میری عزت لوٹنا چاہتا تھا، میرے ہاتھ میں پتھر آیا، میں نے مار دیا اور یہ مر گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ قتل اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اس کی کوئی سزا نہیں ہے، جاؤ چلی جاؤ۔ اسلام نے تو اتنی عزت دی ہے عورت کو، یہ کس عزت کی بات کر رہی ہیں؟ میرے محبوب پیغمبر کے صحابی تھے ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں بھی ایسا واقعہ آیا، ایک عورت نے بندہ قتل کر دیا۔ پوچھا گیا کیوں مارا؟ اس نے کہا کہ ایک گھر میں ایک آدمی چوری کرنے کے لیے گیا تھا، جب عورت کو دیکھا تو ان کی عزت لوٹنی چاہی، اس عورت کے ہاتھ میں ڈنڈا آیا، اس نے ڈنڈا مار کے سر پاڑ دیا، وہ آدمی مر گیا۔ نبی پاک کے صحابی نے کہا اس کی کوئی عدت نہیں، اس کی کوئی سزا نہیں ہے، اس عورت نے بہت اچھا کام کیا۔ آج بھی وہ معاشرہ ہے، اسلام والی عورتیں جو تنگ کرے مار کے پتھر مار دو جو ہوگا پھر، اسلام نے کہا اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حیا والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔